الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں آپ تمام کا آج کے اس درس میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے معنی ہے آپ تمام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتیں، رحمتیں اور برکتیں ہوں. میری بہنوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین. اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے سورۃ الکہف کا ایک تقریباً آدھا حصہ مکمل کر لیا الحمدللہ. اور میں اور آپ ہمارے یہ 20 روزہ تفسیری کلاسز کے کون سے دن داخل ہو چکے ذرا بتائیں؟ 7ویں دن. اللہ اکبر. کیا آپ نے غور کیا کہ ہمارا وقت کتنا تیزی سے گزر رہا ہے؟ کیا آپ کو ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ بس کل ہم نے شروع کیا تھا؟ ہے نا؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے گویا یہ وقت جو 7 دن کا ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ گزارا، ایسا لگا جیسے تھوڑی دیر پہلے ابھی ہم نے ایک دوسرے سے ملا ہو. اللہ اکبر. لیکن الحمدللہ پچھلے 6 دنوں میں ہم لوگوں نے سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی اور سورۃ الکہف کے جو واقعات اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان کیے ہیں. پہلے دن ہم نے سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیتوں کا مطالعہ کیا تھا. اس کے بعد اصحاب کہف کا جو قصہ اللہ نے میرے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے بہترین نصیحتوں والا جو رکھا ہے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے رکھا ہے، اس کا ہم نے مطالعہ کیا. اور اس کے بعد کل یعنی گزرے ہوئے کل میں ہم تمام لوگوں نے 2 گارڈن پیپلز کا جو واقعہ ہے، 2 باغ والوں کا جو واقعہ ہے، ان واقعے کو بھی ہم لوگوں نے اچھی طریقے سے دیکھا. اور ماڈرن ٹیکنالوجی جو آج میرے اور آپ کی نظر میں ہے، IM کا جو فتنہ میرے اور آپ کے آس پاس ہے، اس فتنے کا بھی ہم نے بہت اچھی طریقے سے مطالعہ کیا. میری بہنوں، میں آگے بڑھنے سے پہلے بس سرسری طور پر آپ لوگوں سے وہ سبق لینا چاہتی ہوں، کیونکہ میرا اور آپ کا رب العالمین اللہ رب العزت، اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو یہ جو واقعات بتلاتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے کہ میں اور آپ ان سے نصیحتیں حاصل کریں، اپنے آپ کو درست کر لیں، ایک صحیح ڈائریکشن مجھے اور آپ کو مل جائے، میں اور آپ اپنے مقصد کو، اپنے لائف کے پرپس کو جاننے والی بن جائے. تو ذرا شروعات سے ہم دیکھتے ہیں اصحاب کہف کے واقعے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے کیا نصیحتیں رکھے. ذرا تھوڑا سا آپ لوگ مجھے بولتے جائیں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ آج کا بڑا اہم واقعہ یعنی اصحاب سورہ کہف میں اللہ نے جو تیسرا واقعہ بیان کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا خضر کا واقعہ جو اللہ نے بیان کیا، انشاءاللہ اس واقعے کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. اور یقین مانیے آج کا جو علم کا فتنہ ہے، اس فتنے کو ڈیل کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو علم کا ہی واقعہ بچایا گیا ہے. یہ اللہ کی شان ہے الحمدللہ کہ اللہ اپنے بندوں کو ہر طریقے سے مثالیں دے کر سمجھاتا ہے تاکہ اس کے بندے اس کی طرف پلٹنے والے بن جائیں. ذرا مجھے بتائیں سورہ کہف میں ہمارے لیے کیا کیا نصیحتیں تھیں؟ اصحاب کہف میں جلدی بولیں. سب سے بڑی نصیحت جو مجھے اور آپ کو ملی کہ ہم دین کو کمپرومائز نہیں کریں گے، چاہے دنیا کی بڑی سی بڑی نعمت بھی ہم کو کیوں نہ دی جائے. کیونکہ اصحاب کہف اسی لیے فلاح پا گئے، اسی لیے اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والے بنے کیونکہ انہوں نے اپنے دین کے لیے، اپنے ایمان کے لیے کمپرومائز نہیں کیا. کسی حد تک بھی انہوں نے نہیں کیا.
1 या 2% بھی انہوں نے اپنے دین کے لیے کمپرومائز نہیں کیا دنیا کو, ہے نا. دین اللہ نے جو ایمان مجھے اور آپ کو لانے کے لیے حکم دے دیا کہ اب بس مجھے اور آپ کو ویسے ایمان لانا ہے. اب نہ میں اس کے اندر زیر ہوں گی نہ زبر ہوں گی, کیونکہ یہاں اگر میں زیر زبر اگر ہونے کی کوشش کروں گی تو مجھے یاد رکھنا ہے کہ وہاں مجھے پیش ہونا ہے. ٹھیک ہے, تو سب سے بڑا جو لیسن مجھے اور آپ کو اصحاب کہف سے ملا وہ کیا تھا؟ اب اس وقت کا بہت بڑا فتنہ ہے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا. اگر ہم ہمارے ایمان کی حفاظت نہیں کرنے والے بنے, کیونکہ ایمان سب سے قیمتی ہے نا, ایک مومن کے لیے سب سے قیمتی چیز کیا ہوتی ہے؟ ایمان کی بنیاد پر ہی اس کے لیے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوتا ہے نا. جب پہلے ایمان ہی چلا جائے گا تو پھر مجھے وہ لوگ کیسے جنت میں جائیں گے, پھر کیسے جہنم سے بچیں گے. اسی لیے اللہ نے پہلا واقعہ ایمان کا ہی لے کر آیا, اللہ اکبر. پھر دوسرا واقعہ, کیونکہ انسان دین کے لیے دنیا کو کمپرومائز کر رہا ہے, اسی لیے اللہ دنیا کی قدر, دنیا کی اوقات بتانے کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ دنیا کے 2 گارڈنز والوں کا, ہے نا, یہ جو باغ والوں کا قصہ اللہ نے ہم کو بتلایا کہ یہ دنیا جس کو تم ترجیح دیتے ہو, یہ دنیا اللہ چاہے تو سیکنڈوں میں تمہارے پلک جھپکنے سے, پلک جھپکنے میں جتنا وقت لگتا ہے نا, اس سے بھی پہلے اللہ اس دنیا کو برباد کر سکتا ہے جس کو تم اہمیت دے رہی ہو. دیکھو اللہ کے بتانے کا بھی سیکوینس کتنا پیارا ہے نا. اللہ پہلے بتا رہا, دیکھو سب سے اہم چیز تمہارے لیے ایمان ہے, پھر اللہ بیچ میں نصیحتیں کر رہا ہم لوگوں کو, ہے نا. واقعہ بتلانے کے بعد پھر اللہ کیا کرتا ہے مجھے اور آپ کو, پھر دنیا کی یہ مثالیں دیتا ہے. پھر یہ جو میرے اور آپ کے اطراف جو دجالی فتنے ہیں ان کو بتانے کے لیے, کیونکہ دجالی فتنے سب سے زیادہ ان لوگوں کے پاس آیت نمبر 50 ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی سورہ کہف سورہ نمبر 18 کی آیت نمبر, کیونکہ ہم نے کل 50 کو مکمل کیا تھا لیکن سرسری طور پر کیا تھا, وقت کی زیادتی کی وجہ سے میں اس کو ڈیپلی نہیں سمجھا پائی, لیکن یہ بہت اہم آیت ہے. اللہ نے مجھے اور آپ کو نصیحت کرتا ہے, تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا کہتا ہے. آیت نمبر 50 ہم نے کل مکمل کی تھی. ایک مرتبہ تھوڑا سا آیت نمبر 50 کی طرف جاتے ہیں, اس کے بعد جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی آیت نمبر 51 سے. اللہ سبحانہ و تعالی 50 میں کیا کہتا ہے, آیت نمبر 50 میں, آیت نمبر 50 میں کیا کہتا ہے, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں میرے اور آپ کے لیے ایک بہترین نصیحت کر رہا ہے. دیکھو اب یہاں پر غور کرنا میری بہنوں, یا مجھے اور آپ کو نصیحت کرنے والا کون ہے؟
اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ اپنے بندوں سے اتنا محبت کرتا ہے کہ دنیا کی کوئی ذات ہم سے اتنا زیادہ محبت نہیں کر سکتی جتنا میرا اور آپ کا اللہ مجھ سے اور آپ سے محبت کرتا ہے. اللہ نہیں چاہتا کہ بندے اللہ کی نافرمانی کر کے جہنم میں جلے، اسی لیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر واقعے کے بعد مجھے اور آپ کو نصیحتیں کرتا ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے شیطان نے جو اللہ سے نافرمانی کی تھی، اللہ کی نافرمانی کی تھی، اللہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرنے کا، کس کو؟ آدم علیہ السلام کو، تو کس نے انکار کیا؟ ابلیس نے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ پہلی ایک آیت ہے پوری قرآن میں جس میں بتایا گیا ہے کہ شیطان کون تھا، کون سی جنس سے تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیا بتلایا کہ وہ جنوں میں سے تھا. پھر اللہ مجھے اور آپ کو یہاں پر کہہ رہے اللہ اکبر، میرے اور آپ کے رب کا سمجھانے کا طریقہ کتنا نرالا ہے. اللہ کہتے ہیں کہ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس شیطان کو اور اس کی اولادوں کو اپنا دوست بناتے ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ اللہ نے تمہارے لیے پوری کائنات بنائی، اللہ نے تمہارے لیے سب کچھ بنایا، اور تم اس ایسے نافرمان کے ساتھ اس کی دوستی میں تم لگے ہوئے ہو، اس کے ساتھ تم دوستی کرتے ہو جو کہ اللہ کا نافرمان ہے نا. ہمارے ابا آدم علیہ السلام کا وہ جو سب سے بڑا دشمن تھا، اس نے وہاں سے ہمارے سے نفرت کرنا شروع کی، وہاں سے میرے اور آپ سے دشمنی کرنا شروع کی. اور آج اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہتا ہے کہ تم کو کیا ہو گیا؟ وہ تمہارا دشمن ہے، تمہارے باپ کا بھی دشمن تھا یہ، اس نے ان کو بھی گمراہ کیا تھا، وہ تم کو بھی گمراہ کرے گا، وہ نافرمان ہے اللہ کا. تم ایسا کیوں کرتے ہو کہ تم اس کو اللہ کو چھوڑ کر تم شیطان کو اور اس کی ذریت کو، اس کی اولاد کو تم اپنا دوست بناتے ہو؟ اب اللہ اور شیطان کو دوست بنانے کا مطلب یہ ہے، مفسرین یہ کہتے ہیں، ایک تو بالکل جیسے شیطان نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، اللہ کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، اس طریقے سے انکار کرنا، اپنی زبانوں سے انکار کرنا کہ ارے ہاں اللہ حکم دیا، کون کرتے جی؟ اب وہ ہوتا ہے نا ہمارے پاس، معلوم ہے ہم کو، اللہ نے حکم دیا کہ دیکھو اس قرآن کی تلاوت کرو، اس میں اس کو پڑھو، اس کو غور و فکر کرو. ہاں اللہ تعالیٰ بول رہے، دیکھیں گے وہ کہاں ہوتا جی اپنے سے پڑھنا؟ گھر کے کام اب ہوتے، شوہر بھی ہے، بچے بھی ہے، پورا گھر لگے ہوا ہے، پورا خاندان لگے ہوا ہے، پوری دنیا لگی ہوئی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو دنیا کی مثال سمجھا چکا، اس کے بعد اللہ مجھے اور آپ کو نصیحت کر رہا ہے کہ تم شیطان کو دوست مت بنانا. شیطان نے انکار کیا تھا نا، اپنی زبان سے انکار کیا تھا نا، اور آج ہم بھی ہماری زبانوں سے انکار کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم شیطان کو اپنا دوست بنا رہے ہیں. اس کا دوسرا مطلب مفسرین یہ کہتے ہیں کہ بظاہر ہم ہماری زبانوں سے انکار نہ کریں، لیکن ہمارے اعمال بالکل ویسے ہی ہو جیسے کہ شیطان نے اللہ کی نافرمانی میں وہ لگا ہوا رہتا ہے، اپنے بندوں کو گمراہ کرتا ہے. وہ اللہ کے بندوں کو گمراہ کرنے کا عزم لیا نا اس نے، قسم اٹھائی نا اس نے. تو یہ جو بندے ہیں، دنیا کے جو بندے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ تم اس کو دوست نہ بناؤ. یعنی دنیا میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، شیطان کا مطلب صرف یا ابلیس ہی نہیں ہے. اب جو دوست ہم بناتے ہیں نا شیطان اور اس کی ذریت کو، ہم انشاءاللہ سورہ ناس میں جب جائیں گے نا انشاءاللہ اس کے اندر تفصیل سے دیکھیں گے ہم کہ شیطان انسانوں اور جنوں دونوں میں سے ہے. اب جن انسانوں میں سے جو شیطان ہے اس کی کیا صفت ہے وہ ہم اس میں دیکھیں گے، آخری سورہ میں آخری درس میں ہم دیکھیں گے وہ انشاءاللہ. تو یہاں پر اس کا ایک مطلب مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ لوگ جس طرح شیطان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، لوگ بھی اسی طریقے سے، اسی طریقے کے مطابق اللہ سے لوگوں کو دور کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیوں میں لگاتے ہیں. ہے نا، ہوتا ہے نا، ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو اللہ کی فرمانبرداری کرنے سے روکتے ہیں. کئی ہماری مائیں اور بہنیں ہیں جو حجاب کرنا چاہتی ہے، اپنے آپ کو باپردہ بنانا چاہتی ہے، لیکن اس کے اطراف، اس کی سوسائٹی، اس کے لوگ، اس کے ماں باپ، یہ لوگ اس کو روکتے ہیں. ابھی کہاں کرو گی پردہ، یہ تو بڈھے لوگوں کا کام ہے، یہ تو اولڈ زمانے کا کام ہے، کہاں کرو گی، چھوڑو سب، یہ بیکار کی باتیں. فرمانبرداری کرنا چاہتے ہیں لیکن کو روکنا چاہتا ہے، شیطان کا یہی تو کام ہے. تو اب یہاں پر تم کس کو دوست بناؤ گی؟ اللہ یہاں پر مجھے اور آپ کو کہہ رہا ہے، دیکھو اللہ اکبر، ایک سب سے بڑی ذات مجھے اور آپ کو کہے کہ تم کو کیا ہو گیا کہ تم ایسی ہستی کو اپنا دوست بنانا چاہتے ہو جو کہ نافرمان ہے، جس کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہاں پر ہم کو ہوشیار ہو جانا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ کیا کہیں میں اپنا دوست شیطان کو تو نہیں بنا چکی، شیطان کی اولادوں کو تو نہیں بنا چکی، یا میرا دوست اللہ ہے. کیونکہ جس کا دوست اللہ ہے وہ تو کامیاب ہو جائیں گے، اور شیطان تو مردود ہے،
اس کو تو وہ تو جہنم میں جانے والا ہے. اور جو اس سے دوستی کرے گا, اللہ کے نبی نے کیا کہا, انسان اپنے دوست کے ایمان پر ہوتا ہے. تو پھر جب شیطان جہنم میں جائے گا تو پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی پوری ٹیم بھی جائے گی. تو یہاں پر مجھے اور آپ کو بہت کیئرفل رہنا ہے, بہت زیادہ کیئرفل رہنا ہے, کیونکہ دجالی فتنے میں ہم کو اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میرا دوست کون ہے. میرا دوست اللہ ہے. دیکھو اللہ ہم کو کیا کہہ رہا ہے یہاں پر. ایک اور بھی مزے کی بات ہے میری بہنوں, اللہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کو اپنا دوست بنا لیں, ہے نا. سب سے بڑی ذات چاہتی ہے کہ ہم اس کو اپنا دوست بنا لیں, اور جب اگر ہم اس کو دوست بنا لیں گے تو وہ ہم کو ہمارا دوست بنا لے گا, ہے نا. کہ ہم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن تمام کے تمام لوگوں کے سامنے پورے کے پورے آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے سامنے کہے کہ کہاں ہے میرا وہ دوست جو دنیا میں جس نے مجھے دوست بنایا تھا اور میں نے اس کو دوست بنایا تھا. کیا آپ کی خواہش نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن مجھے یہ کہہ کر پکارے, اللہ کا دوست کہہ کر پکارے؟ اللہ اکبر, ہے نا. خواہش چاہتے ہیں ہم, اللہ سے ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اللہ کو ہمارا دوست بنانے والا بنا دے, اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم کو یہ نام لے کر پکارے. آمین. تب یہاں پر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نصیحت کر رہے ہیں, بہترین نصیحت ہے میری بہنوں یہ. اور یہ بات بھی یاد رکھنا, اس نے ایک سجدہ نہیں کیا تھا تو اس کا حال یہ ہوا کہ وہ گمراہ کر دیا گیا, اس کا ٹھکانہ جہنم میں. تو میں اور آپ اپنی نمازوں کو چھوڑ کر پھر اس بات کے دھوکے میں کیسے رہ سکتے ہیں کہ مجھے اور آپ کو پھر اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالے گا. اللہ سے معافی مانگے, کیونکہ آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کیسے اپنی رحمت کی طرف بلا رہا ہے وہ بھی غور کرنا میری بہنوں. کبھی اللہ کے لیے, کبھی اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے مت رکنا, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے, اور خاص طور پر قرآن کی آیتیں پڑھتے ہوئے جب سجدے کی آیت آتی ہے فوراً وہ سجدہ کرتا ہے, تو شیطان روتا ہے اور کہتا ہے کہ ابن آدم کو تو سجدے کا حکم دیا اور اس نے تو کر لیا, اور میں نے سجدہ نہیں کیا, اسی لیے مجھے گمراہ کر دیا گیا, میں تو جہنمی بن گیا. وہ روتا ہے, اس کو احساس ہے اس بات کا. تو لہٰذا اللہ کے لیے ایک نماز بھی مت چھوڑنا. جب کبھی کوئی بھی نماز آپ چھوڑ دیتے ہیں, آپ کا اگر 2 کلو کا بلینکٹ آپ کو نماز سے روکتا ہے, تو پھر سوچ لینا میری بہنوں کہ ہمارا ایمان کس لیول کا ہو چکا کہ ایک چھوٹی سی بلینکٹ کا وزن وہ مجھے اور آپ کو اٹھانے نہیں دے گا, تو پھر میرا اور آپ کا ایمان مجھے اور آپ کو جنت تک کیسے لے کر جائے گا. مجھے اور آپ کو بیڈ سے اٹھانے والا میرا اور آپ کا ایمان باقی نہیں رہا, تو مجھے اور آپ کو پھر جانماز پہ کھڑے ہو کر جنت تک جانے کا پھر وہ کیسے میرا اور آپ کا ایمان بنے گا, ہے نا. تو لہٰذا اپنے گھر میں نمازوں کی سخت طور پر پابندی کرنا, خود بھی کرنا اور اپنی پوری ذریت, اپنی پوری اولاد کو, اپنے شوہر کو خاص طور پر, کیونکہ بہت ساری خواتین اپنے گھروں میں نماز پڑھتی ہے, اللہ کا احسان ہے یہ الحمدللہ. یہ ایک اور بات ہے کہ وہ صحیح طریقے پر نہیں پڑھتی اکثر خواتین, لیکن ہم کو چاہیے کہ ہم نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھیں, کیونکہ وہ نماز قبول نہیں ہوگی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ ہو. خواتین کو چاہیے کہ وہ مردوں کے اپنے شوہروں کے معاملے میں, خاص طور پر نماز کے معاملے میں بہت سخت ہو جائے. میری بہنوں, میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سعودی عرب میں صرف ایک کیس, ایک عورت ایک جج کے پاس صرف اسی لیے خلا لینے کے لیے آئی, صرف اسی لیے جج کے پاس آئی خلا لینے کے لیے کہ جج صاحب میرا شوہر بے نمازی ہے, میرا شوہر نماز نہیں پڑھتا, لہذا مجھے اس سے خلا چاہیے, کیونکہ جو شوہر دنیا میں اللہ کا فرمانبردار نہیں ہوگا وہ شوہر پھر میرے لیے جنت کا ذریعہ نہیں بن سکتا. آپ اندازہ کریے اب اس عورت کا ایمان, ہے نا. اللہ کے نبی نے کیا کہا, بے نمازی شوہر نکاح ختم ہو جاتا ہے. حدیث ہے اللہ کے نبی کی. بے نمازی ایک عورت اور ایک مرد کے درمیان جو نکاح کا جو رشتہ جو اس کو ایک دوسرے سے جوڑتا ہے, اگر نماز وہاں پر نہیں ہوگی, نماز کی پابندی نہیں ہوگی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ پھر وہ نکاح فسخ ہو جاتا ہے, باطل ہو جاتا ہے. تو لہٰذا ہم کو کیا کرنا چاہیے, یہی جو حکم اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو, کیونکہ یہ میرے اور آپ کے نجات کا ذریعہ ہے میری بہن. تھوڑا سا وقت 5-10 منٹ مجھے اور آپ کو کتنا ٹائم لگتا ہے نا, لیکن سختی کے ساتھ گھر میں چاہے کھانے کو نہ لائیں کوئی بات کی پرواہ نہیں ہے, گھر میں ہمارے بچے نہ کمائیں کوئی پرواہ نہیں ہے, گھر میں مصیبت ہے کوئی پرواہ نہیں ہے, بیماری ہے کوئی پرواہ نہیں ہے,
परेशानी है, कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं और आप परवाह करेंगे हमारी नमाजों की, अपने घर में खास तौर पर अपने बच्चों की, नौजवान यूथ की, क्योंकि लड़कियां तो चलो ऐसे तैसे कुछ ना कुछ नमाज पढ़ लेती है, कभी ना कभी पढ़ लेती है, लेकिन बच्चे खास तौर पर, मर्द हमारे बच्चे नमाजों को छोड़ देते हैं और नौजवानी के आलम में छोड़ देते हैं। लिहाजा हमको चाहिए कि हम हमारे घरों में ये जो एक सजदा ऐसा जो मुझे और आपको जहन्नम से निकाल कर जन्नत में ले जाने वाला बने। कहीं ऐसा ना हो कि एक सजदे को छोड़ने की वजह से मैं और आप हमेशा हमेशा की वो जन्नतों को छोड़कर जहन्नम में जाने वाले बन जाए। अल्लाह हिफाजत करे हमारी, आमीन। तो ये असल चीज थी अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो मुझे और आपको समझा रहे थे। इसी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा, जरा आप गौर करें। आयत नंबर कौन सी देख रहे थे हम? आयत नंबर 50। इसी आयत के आखिर में अल्लाह ने क्या कहा, मुझे और आपको अवेयर करा दिया कि ये तुम्हारा दुश्मन है, ठीक है। आप इससे दोस्ती तो दूर की बात है, ख्याल भी नहीं आना, क्योंकि दुश्मन से दोस्ती बहुत महंगी पड़ सकती है, और ऐसी महंगी कि हमेशा की जन्नत हाथ से निकल गई। तो कोई अक्लमंद कभी ये सौदा नहीं कर सकता, ठीक है। और अल्लाह ने क्या कहा, लिज़्ज़ालिमीन बदला, अल्लाह क्या कहता है, जालिमों को अल्लाह ऐसा ही बदला देता है। जो कोई भी अब अल्लाह को छोड़कर शैतान को अपना दोस्त बनाएगा, याद रखना वो जालिम है, और जालिमों को अल्लाह बहुत बुरा बदला देगा, और बदतरीन बदला क्या है, जहन्नम है। आगे की जो आयत आप तमाम के दरमियान तिलावत की गई थी, आयत नंबर 51, उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं, मैंने इन्हें जमीनों और आसमानों की पैदाइश के वक्त में मौजूद नहीं रखा, और ना खुद इनकी पैदाइश में, और मैं गुमराह करने वालों को अपना मददगार नहीं बना था। अल्लाह ताला अब जहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि देखो तुम इन शैतानों से दोस्ती मत करना, इनकी जुर्रियत से दोस्ती मत करना। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको एक और नसीहत यहाँ पर कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि तुम इन लोगों से दोस्ती मत करना, क्योंकि ये जमीन और आसमान अल्लाह ताला जब बना रहे थे उस वक्त भी वो मौजूद नहीं थे। सब चीजें तो अल्लाह ने बनाई ना, तुमको हर चीज अल्लाह ने दिया ना, तो तुम पर सबसे ज्यादा हक इस बात का है तुम अल्लाह से दोस्ती करे, है ना। अल्लाह ये बात मुझे और आपको समझा रहा है, नसीहत कर रहा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर मुझे और आपको। ये जो है ना, जो जिन लोगों को तुम अपना दोस्त बनाते हो अल्लाह को छोड़कर, ये लोग ना जमीन की पैदाइश के वक्त थे, ना आसमान की पैदाइश के वक्त थे, ना ये खुद उनकी पैदाइश के वक्त थे। अल्लाह अकबर। और अल्लाह क्या कह रहा है, और ऐसे जिन लोगों को तुम दोस्त बना रहे हो, ये जो शयातीन है, ये जिन है, हाँ, ये जो उसकी पूरी जुर्रियत है, अल्लाह ऐसे गुमराह करने वालों को कभी अपना मददगार नहीं बनाता। अल्लाह के मददगार कौन है? अल्लाह के मददगार जरा बताएं मुझे। फरिश्ते हैं। नाफरमानी करने वाले लोग कभी भी अल्लाह के मददगार, अल्लाह के सर्वेंट नहीं हो सकते। अल्लाह की मदद करने वाले फरिश्ते है ना, अल्लाह उनको जो हुक्म देता है वो करते बगैर किसी कमी के, बगैर किसी कोताही के, बगैर किसी नाफरमानी के। अल्लाह जब तक उनको कहता है वो करते चले जाते हैं, और उनको कोई चीज थका नहीं सकती। तो अल्लाह क्या कह रहे हैं, अल्लाह किसको मददगार करता है, अपना मदद के लिए किसको करता है, जो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। फरिश्तों से मुराद यहाँ पर, जब यकीनन फरिश्ते अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, मैं और आप भी अगर अल्लाह की नाफरमानी नहीं करेंगे तो फिर हम भी अल्लाह के वो मददगार बंदों में शामिल हो जाएंगे। अल्लाह हमको चुन ले, आमीन। उसके बाद की जो आयत आप लोगों के दरमियान तिलावत की गई थी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत में क्या कह रहे हैं, और जिस दिन वो फरमाएगा तुम्हारे ख्याल में जो मेरे शरीक थे पुकारो उन लोगों को। अल्लाह ताला अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक एक चीज ऐसा स्टेप बाय स्टेप अल्लाह ताला मुझे और आपको समझा रहे हैं। तुम दुनिया में अल्लाह को छोड़कर दूसरों से दोस्ती कर रहे थे, अल्लाह को छोड़कर लोगों को अल्लाह के साथ शरीक कर रहे थे। तुम दुनिया में जिस को अल्लाह के सिवा पुकारते थे ना अपनी मदद के लिए, गौसे आजम के नाम पर, हाँ, गरीबुन नवाज के नाम पर, जिन जिन लोगों को अब तुम पुकारते थे ना, अब पुकारो उन लोगों को, बुलाओ अब उन लोगों को। अल्लाह ताला कह रहे अल्लाह अकबर। अल्लाह का अंदाज देखिए यहाँ पर,
کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ دنیا میں جو بھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے تھے اللہ بھی دے گا اور بابا بھی دیں گے، اللہ بھی دے گا، پیر اور مرید بھی دیں گے، اللہ بھی دے گا، یہ مردے بھی دیں گے، اللہ بھی دے گا، یہ اللہ کے بندے بھی دیں گے۔ جو کوئی بھی ایسا شرک کرے گا اللہ تعالیٰ ایسے مشرکوں کو کل قیامت کے دن کیا کہیں گے؟ بلاؤ اب ان لوگوں کو جن لوگوں کو تم دنیا میں بلاتے تھے، پکارو اب، آواز لگاؤ ان لوگوں کو۔ اور یہ لوگ آواز بھی لگائیں گے، دنیا میں جن لوگوں کو یہ پکارتے تھے نا ان لوگوں کو آواز بھی لگائیں گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ پکاریں گے لیکن ان میں سے کوئی بھی جواب ان کو نہیں دے گا جن لوگوں کو یہ پکارتے تھے۔ اور اللہ آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم ان کے درمیان ہلاکت کا سامان پیدا کر دیں گے۔ یعنی دنیا میں تم جن کی عبادت کرتے تھے اللہ کے ساتھ، اللہ بھی دیتا ہے، اللہ بھی مصیبت کو دور کرتا ہے نا۔ بابا کے پاس جا کے ایک تھوڑا نیمبو، ناریل، تعویذہ، گنڈے، پلیتے گھر میں لا لیے تو اس سے بھی مصیبتاں دور ہوتی ہے۔ کیا کیا ہم نے؟ اللہ کے مقام کو گرا دیا۔ اور ایک ایسے اللہ رحم کرے شرک کرنے والوں کو بھی کہ بھی عقل کہاں ماند پڑ جاتی ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک اللہ جو اتنی بڑی ذات ہے، جو کہتا ہے کہ پوری قدرت اس کے ہاتھ میں ہے، تو ایک نیمبو اور ناریل، ایک تعویذ اللہ کا مقابلہ کیسے کر سکتی؟ شیطان کی بھی چال دیکھو میری بہنوں، اس نے اللہ کے مقام کو کتنا لوگوں کے دلوں میں ادلا کر دیا۔ ایک نیمبو، ایک ناریل، ایک دھاگا، ایک تاگا، ایک تعویذ۔ آپ غور کرو، کیا اللہ کے لیے، اللہ کی شان کے مطابق یہ کچھ بھی ہے کچھ بھی نہیں ہے؟ تو اللہ کیسے برداشت کرے گا یہ چیز؟ ہر چیز اللہ تم کو دیتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، دیتا ہے، ہر چیز جب بھی تم مانگتے ہو تو وہ سنتا ہے۔ تو تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہو۔ اللہ کل قیامت کے دن کہے گا پکارو ان لوگوں کو جن لوگوں کے ساتھ تم شریک کرتے تھے نا، پکارو۔ پکاریں گے لیکن ان کی پکار کو وہ لوگ کوئی جواب نہیں دیں گے جس کو تو وہ دنیا میں اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے۔ اور اللہ کیا کرے گا؟ ان کو ہی ان کا دشمن بنا دے گا۔ یہ ایک دوسرے کو اپنا دشمن سمجھنے لگیں گے، ایک دوسرے کے اندر عداوت اللہ ڈال دے گا، ایسی دشمنی کہ اب ان دونوں کے لیے ہلاکت کے لیے اور کوئی سامان نہیں ہوگا۔ لہذا شرک سے بچنا یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اس کے بعد اللہ کیا کہتے ہیں؟ اور گنہگار جہنم کو دیکھ کر سمجھ لیں گے۔ اللہ اس روایت میں آتا ہے کہ جب جہنم ابھی ان لوگوں سے 40 سال کی مسافت دور ہوگی، ابھی 40 سال کی مسافت دور ہونے سے جتنا دور ہوں گے نا، وہیں سے وہ لوگ یہ کہیں گے کہ اب جب جہنم کو دیکھ لیں گے تو اب وہ لوگ یہ بات کہہ دیں گے کہ اب ہم کو اس میں ڈال دیا جائے گا اور ہم کو بچایا ہرگز بھی نہیں جائے گا۔ کوئی اب جگہ اس سے بچنے والی ہم کو نہیں مل سکتی۔ اللہ اسی لیے یہاں پر کہہ رہے نا مصرفہ، لیکن اس سے بچنے کی جگہ وہ ہرگز بھی نہیں پائیں گے۔ دور سے 40 سال کی مسافت کی دور سے یہ سمجھ جائیں گے کہ اب یہ گناہگار ان لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور جہنم کے علاوہ اب جہنم سے بچنے کے لیے اب ان کے پاس کوئی سامان نہیں ہوگا، کوئی سامان نہیں ہوگا۔ پھر اب آگے دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس قرآن میں ہر طریقے سے تمام کی تمام مثالیں لوگوں کے لیے بیان کر دی ہے، لیکن انسان کے سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ اللہ اکبر۔ میری بہنوں، کوئی سورہ ایسا نہیں ہے جس میں اللہ نے میرے اور آپ کے لیے مثالیں نہ بیان کی ہو۔ یعنی میرے اور آپ کی ہدایت کے لیے جتنی مثالیں اللہ کو بیان کرنی تھی اللہ نے بیان کر دی۔ وہ تمام مثالیں اللہ نے مجھے اور آپ کو بتلا دی جس سے میں اور آپ آسانی سے جہنم سے بچ کے جنت میں چلے جائیں گے، آسانی سے۔ لیکن آگے اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اکثر شیء جدلا، انسان تو جھگڑالو ہے۔ ہدایت اس کے سامنے آ جانے کے بعد بھی وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی رائے کو زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ آپ فرقہ واریت جتنا بھی دیکھیں گے نا، یہ جتنے فرقے ہیں، جتنے مسلکیں ہیں، اگر اس میں دیکھیں گے کہ لوگ حق پر کیوں نہیں آتے، اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان جھگڑالو ہے۔ انسان کو چاہیے تو یہ تھا کہ اس کے سامنے جب ہدایت کی کتاب آ گئی،
قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طریقے سے مجھے اور آپ کو سمجھا دیا, اور صحابہ نے بھی اس طریقے سے سمجھ لیا جیسے اللہ کے نبی نے ان کو سمجھایا تھا. لیکن آج جو مسلکیں الگ الگ فرقہ واریت ہے, اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ اپنی رائے کو مقدم رکھتے ہیں قرآن اور حدیث کے مقابلے میں. اب یہاں پر مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے, آج انسان قرآن اور حدیث پہ عمل کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ وہ اس کی خواہش کے مطابق نہیں ہوتا نا. اسی لیے لہٰذا کیا کرتا ہے, ایسی چیزوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے جہاں پر کہیں نہ کوئی ایسا ہلا مل جائے جس سے کہ اس کو کوئی نہ کوئی ایسی چھوٹی موٹی ضعیف دلیل مل جائے جس سے کہ وہ اپنی خواہش کو پورا کرنے والا بنے. یہ بڑی اہم چیز ہے میری بہنوں. اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے اس کو ہدایت کے لیے مثالیں, پوری مثالیں بیان کر دی جتنی اس کو بیان کرنی تھی. ہر طریقے سے اللہ نے اس کو سمجھایا. اللہ نے دنیا کی مثال دیتے ہوئے سمجھایا, زمین کی مثال دیتے ہوئے سمجھایا, آسمان کی مثال دیتے ہوئے سمجھایا, جنت کے بارے میں شوق دلا کر سمجھایا, جہنم سے ڈراتے ہوئے سمجھایا, اس کی خود کی حقیقت کو بتلاتے ہوئے اللہ نے سمجھایا. اللہ امید بھی دلا رہا ہے, ڈرا بھی رہا ہے, ہر طریقے سے سمجھا رہا ہے. لیکن انسان کیوں سمجھنے کا نام نہیں لیتا, کیوں صحیح راستے پر نہیں آتا؟ کیونکہ وہ کیا ہے, جھگڑالو ہے. اب ہم دیکھنا, اپنے آپ کو چیک کرنا میری بہنوں. اگر ہم کسی بھی مسلک میں, کسی بھی فرقے میں ہیں, لیکن اگر وہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی دونوں کی باتوں کو اگر مقدم نہیں رکھا جاتا, کسی مولوی, کسی پیر, کسی امام, کسی مول صاحب کی بات کو اگر اہمیت دی جاتی ہے, اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جانے کے بعد اگر ہم ہماری رائے کو اہمیت دیتے ہیں تو سمجھ لینا کہ وہ انسان وہ جھگڑالو انسان ہے, وہ بہانے بنانے والا انسان ہے, دنیا کی اپنے دین کو کمپرومائز کرنے والا انسان ہے اپنی دنیا کے لیے. تو لہٰذا ہم اپنے آپ کو ہمیشہ چیک کرنا, میں جو عمل کر رہی ہوں کیا وہ عمل, میں جس مسلک پر ہوں, میں جس منہج پر ہوں, میں جو قرآن اور حدیث کو فالو کرتی ہوں, میں مسلمان ہوں, امت مسلمہ ہوں, تو میں کیا اللہ اور اس کے رسول کا جو قانون قرآن اور حدیث کے تھرو مجھے اور آپ کو بتا دیا گیا, کیا وہی میرا مسلک ہے یا نہیں ہے؟ اگر اس سے ہٹ کے کسی مولوی, کسی پیر, کسی امام, کسی مول صاحب کی بات اگر میرے لیے زیادہ اہم ہے قرآن اور حدیث کے مقابلے میں, تو سمجھ لینا کہ پھر ہماری فلاح ممکن نہیں ہے. اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں کیا کہتا ہے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے پاس ہدایت آ جانے کے بعد بھی انہیں ایمان لانے اور اللہ سے استغفار کرنے سے کس چیز نے روکے رکھا. اللہ تعالیٰ یہاں پر بول رہے, اللہ تعالیٰ تو پہلے مثالیں بیان کر دی کہ میری بہنوں کبھی سمجھنے کی کوشش کرو اللہ کیسے اسٹیپ بائی اسٹیپ میرے اور آپ کے دماغوں کو کھولتا ہے. پہلے اللہ نے کیا کیا, پہلے اللہ نے قیامت کا ذکر کیا ہے نا, مجرموں کے بارے میں اللہ نے بیان کیا نہیں کیا, مجھے اور آپ کو ڈرایا اللہ نے کہ دیکھو تم جو اعمال کر رہے ہو نا وہ پورے محفوظ کیے جا رہے, اور یہ کتاب ایسی جو نہ تمہارے چھوٹے عمل کو چھوڑے گی نہ بڑے عمل کو چھوڑے گی, پورے کی پوری چیزیں وہاں پر ہے, سب چیزیں. یعنی اب ہدایت کی بھی سب مثالیں بیان کر دی گئی قرآن کے ذریعے. اب پہ جھگڑالو بھی انسان ہے, اگر جب جھگڑا کرتا ہے تو وہ کون ہے, اللہ آگے کیا کرے, لوگوں کے اب ان کے پاس ہدایت آ گئی, قرآن آ گیا نا, میرے اور آپ کے پاس ہے قرآن الحمدللہ. قرآن کے آ جانے کے بعد بھی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے ہدایت نہیں ملی تو وہ سب سے بڑا پکا جھوٹا ہے. ہدایت آ گئی, ہدایت کی کتاب میرے ہاتھ میں دے دی گئی, اور اگر اب کوئی یہ بولے کہ نہیں ابھی مجھے اللہ ہدایت نہیں دیا, جی دعا کرو اللہ ہم کو ہدایت دے دے, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو ابھی تک ہدایت نہیں دی. میری بہنوں اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جس طریقے سے بیان کرے, اگر ہم پوری قرآن کا مطالعہ کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ ایک 3 یا 4 طریقے سے اپنے بندوں کو سمجھاتا ہے. سب سے پہلے جو اللہ کے سمجھانے کا طریقہ ہے وہ لکھ لے, اللہ فطرت سے مجھے اور آپ کو سمجھاتا ہے, نیچر سے مجھے اور آپ کو سمجھاتا ہے. جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے نا تو وہ اس کی فطرت اس کو یہ بات کہتی ہے کہ نہیں یہ بات غلط ہے, یہ گناہ مت کر, ایسا نہ, اس کی فطرت اس کو کہتی ہے, اس کا دل اس کو اس بات کا گواہی دیتا ہے. اللہ ایسے اپنے بندوں کو سمجھاتا ہے, فطرت سے سمجھاتا ہے. دوسری چیز, اللہ اپنے بندے کے اندر وحشت کو طاری کر کے سمجھاتا ہے. یعنی کوئی بندہ کوئی گناہ کرتا ہے, اگر گناہ کی طرف جانے کی اگر کوشش کرتا ہے, خیال بھی اس کے دل میں آتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں وہ وحشت طاری کر دیتے ہیں
کہ اس کے دل میں وہ ڈر پیدا ہو جاتا ہے کہ نہیں اگر میں یہ گناہ کر لوں گی تو پھر میری آخرت برباد ہو جائے گی, نہیں مجھے نہیں کرنا ہے. اللہ اس طریقے سے اپنے بندوں کو روکتا ہے, اس طریقے سے اللہ سمجھاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ جب بندہ گناہ کی طرف آگے بڑھتا ہے تو اللہ یہ قرآن میرے اور آپ کے لیے اللہ نے ہدایت کی کتاب رکھ دی. جب تم اپنی فطرت سے بھی نہیں سمجھو گے اور اگر تمہارے اندر وہ وحشت بھی طاری نہیں ہوگی تو یہ قرآن کو پڑھو, اس سے تم کو ہدایت ملے گی. تم کو اس سے سمجھ میں آئے گا کہ تم کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. اس لیے قرآن کو ڈو اور ڈونٹس والی کتاب کہا گیا. کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے آپ کو بتا دیا گیا. اب آپ کی زندگی میں آپ کبھی یہ بہانہ نہیں بنا سکتے کہ اب میرے پاس ہدایت نہیں آئی تھی, مجھے نہیں معلوم تھا. نہیں, ہم یہ بہانہ نہیں بنا سکتے. آپ کے ہاتھ میں قرآن تھا, آپ نے قرآن کو کیوں نہیں پڑھا, یہ ہے یہاں پر اصل چیز. اب کبھی نہیں بول سکتے آپ کہ مجھے ہدایت نہیں ملی. کیا کرنا, آپ گناہ اس لیے کر رہے, اللہ ہم کو ہدایت نہیں دیا, نہیں بول سکتے آپ. آپ کے پاس قرآن آ گئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ کے سامنے ہے, اور اللہ کے جو چوتھا سمجھانے کا جو طریقہ ہے, اگر جب بندہ ہرگز بھی نہیں سمجھتا, نہ فطرت سے سمجھتا ہے نہ اللہ کے ڈر سے سمجھتا ہے, تو چوتھا اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, نعمتوں کو چھین کر سمجھاتا ہے تاکہ بندہ رک جائے, اللہ کی نافرمانی سے رک جائے. میرا اللہ آپ سے ہم سے اتنا محبت کرتا ہے, ہر طریقے سے مجھے اور آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانے کی کوشش کرتا ہے. اللہ کوئی غم میں مجھے اور آپ کو ڈال کر وہ گناہوں سے روکتا ہے, کوئی نعمت کو چھین کر روکتا ہے. ہم بولتے ہیں نا, ارے ایسا ہم کرنے والے تھے, کچھ کام ہمارا ہونے والا تھا جی, لیکن ہمارا کام نہیں ہوا. ہو سکتا ہے آپ کا وہ کام اللہ کی نافرمانی کی طرف آپ کو لے کر جائے, کوئی نعمت آپ سے چھین لی جائے, ہے نا. ہو سکتا ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی فنکشن میں جاتے ہیں اور شادی پوری کی پوری بدعات میں ہوتی ہے اور اللہ آپ کی صحت کو خراب کر دیتا ہے اور آپ نہیں جا پاتے. یہ اللہ کا رحم ہے, اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ وہاں پر جا کے ہے نا اللہ کی نافرمانی نہ کرے. ہو سکتا ہے آپ کا کوئی رشتہ دار کوئی آپ کو شرک یا دعوت دے اور اللہ آپ کو بچانے کے لیے آپ کی طبیعت کو خراب کر دے, آپ کو کسی بیماری میں مبتلا کر دے. یہ اللہ کے سمجھانے کا طریقہ ہے. اب یہ 4 طریقوں سے بھی بندہ نہیں سمجھانا تو پھر بعد میں آخری جو طریقہ ہے, اللہ اب اس کی پکڑ کر کے سمجھاتا ہے, اس کو عذاب دے کے سمجھاتا ہے. یہی اب یہ آخری جو طریقہ ہے نا, وہ ابو جہل ابو لہب ہے نا, ان کو عذاب دے کر اب آخر میں اب یہی اللہ کا آخری طریقہ ہے. اب جہنم بھی اب ان کے لیے اتنے طریقوں سے اللہ سمجھانے کے باوجود نہیں سمجھا بندہ, تو پھر اب اس کے لیے اللہ کی پکڑ آئے گی. اور جب اللہ کا عذاب آئے گا, اللہ حفاظت کرے ہم سے ہر قسم کے عذاب سے, ہر قسم کے عذاب سے اللہ ہماری حفاظت کرے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اب کیا بول رہے ہیں, اب دیکھو سمجھانے کے یہ جو طریقے میں نے بتائی ہے نا, یہ پورے قرآن کا مطالعہ کریں گے تو تب پتہ چلے گا ہم کو یہ اللہ کے سمجھانے کا طریقہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں کیا بول رہے ہیں, لوگوں کے پاس ہدایت آ چکی ہے, ہدایت آ گئی, اللہ ہر طریقے سے تم کو ہدایت دینا چاہتا ہے. یہ نہیں بولنا کہ اللہ ہم کو ہدایت نہیں دینے والا, لوگوں سے بول کے کہ چلو ہمارے لیے ہدایت کی دعا کرو, ہدایت کی دعا کرو. اللہ ہدایت کے دروازے ہمارے لیے 24 گھنٹے کھول چکا. اب ہمارا کام ہے کہ ہم کیسے ہدایت کو لیتے, کیسے ہم وہ صراط مستقیم پر چلنے والے بنتے. لیکن ہم کو ہدایت سے جس چیز نے روکے رکھا ہے, ایمان لانے سے اور استغفار کرنے سے. یعنی بندہ اتنے گناہ کر لیتا ہے نا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی کر لیتا ہے, اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے, جھگڑالو بھی بن جاتا ہے, تو کم از کم وہ ایمان تو لائے نا صحیح طریقے سے, اللہ سے معافی تو مانگے. لیکن اس کو جو ہدایت آ جانے کے بعد بھی اس کو جو توفیق نہیں ملتی نا ایمان لانے کی اور پھر استغفار کرنے کی, اللہ سے معافی مانگنے کی, تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, کس چیز نے اس کو ان سے روکا رکھا, وہ اس چیز نے اس سے روک رکھا کہ اب اس کے اوپر بھی اگلوں کی طرح, پچھلوں کی طرح جو لوگ تھے نا, ان کی طرح ان کے اوپر عذاب جب تک نہ آ جائے. یعنی اب حال یہ ہو چکا, اللہ کے ہر سمجھانے کا طریقہ یہاں پر ہو گیا. اب جو آخری طریقہ جو اللہ کے سمجھانے کا ہے نا, جب تک اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تب تک ہماری عقل ٹھکانے نہیں لگے. اللہ اب طرح طرح کے عذابات بھیج کر مجھے اور آپ کو سمجھا رہا ہے. ہم جانتے ہیں کرونا وائرس چل رہا ہے, لوگ مر رہے ہیں, اللہ میرے اور آپ کو بتا رہا ہے, لوگوں کو میرے اور آپ کے سامنے مار کر بتا رہا. یہ لوگ وہ لوگ ہیں جنہیں ہدایت آ جانے کے بعد بھی اللہ کے عذاب وہ انتظار کرتے اس بات کا. کس چیز نے ان کو روکے رکھا, ایمان لانے سے, اللہ سے معافی مانگنے سے, کہ جب تک وہ عذاب کو نہ دیکھ لے. آج ہمارا بھی حال یہی ہو چکا ہے نا. ہماری اکثر نوجوان جو ہے اور ہماری مائیں اور بہنیں, ہماری مسلمان امت جو ہے, تب تک اللہ کو پکارنے والی نہیں بن رہی جب تک کہ اللہ نے اس کے اوپر کوئی عذاب نہ بھیجا.
آپ مجھے بولو کرونا وائرس سے پہلے کیا ہم اتنا زیادہ اللہ کو یاد کرنے والے تھے؟ ہاں پتہ نہیں کدھر کس دنیا میں ہم بہ رہے تھے. اللہ میرے اور آپ کی پوری عقل کو ٹھکانے لگانے کے لیے اللہ نے ایک چھوٹا سا معمولی سا وائرس ہمارے پاس بھیج دیا جو اللہ کے عذاب کی شکل میں آج ہمارے پاس موجود ہے. اللہ وہی بات کو یہاں پر کہہ رہے ہیں. یہ لوگ انتظار کرتے ہیں اس بات کا جب تک اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تب تک ہم ہدایت نہیں لائیں گے. تو ہم کبھی بھی ایسے نہ بنے. کتاب میرے پاس آ چکی ہے, قرآن ہمارے پاس آ چکی ہے, بس آپ مجھے آپ کو پوری زندگی اور صراط مستقیم کے لیے محنت کرنی. ایک بار دعا کر لیے, ایک بار نماز پڑھ لیے, ایک بار قرآن پڑھ لیے, ایک بار جھوٹ نہیں بولے, ایک بار کوئی فرما برداری کر لیے, ایسا نہیں. پوری زندگی مجھے اور آپ کو صراط مستقیم کے لیے محنت کرنی ہے. اور اس پر محنت کرنے کے لیے, رہنمائی کرنے کے لیے جو کتاب ہے وہ کون سی کتاب ہے؟ قرآن مجید میں سب سے بڑی ہدایت کی کتاب. اسی لیے اس کو کیا کہا گیا؟ ہدی للناس بولا گیا نا, ہے نا. جہاں قرآن کی عظمت کو بتایا گیا وہیں پر بتا دیا گیا کہ ابھی ہدایت ہے تمہارے لیے, اب بتا دیا گیا, تمہارے ہاتھ میں دے دیا گیا, تمہارے ہاتھ میں پہنچا دیا گیا اب ہدایت کو. اب تمہارا کام ہے ہدایت کو کھول کے پڑھنا ہے یا پھر اس کو چھوڑ دینا ہے یا پھر انتظار کرنا ہے اللہ کے عذاب آنے کا. اب دیکھیے اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے. ہم تو اپنے رسولوں کو صرف اسی لیے بھیجتے ہیں کہ وہ خوشخبریاں سنا دے اور ڈرائیں. ہم جتنے انبیاء کو بھیجا گیا تھا ان کے اصل مقصد کیا تھے؟ ایمان لانے والوں کو خوشخبریاں سنا دے اور ایمان نہ لانے والوں کو ڈرا دے, ہے نا. یہی تو ایمان کا تقاضا ہے نا. ہم ڈرے بھی, اللہ ہم کو ڈراتا بھی اور امید بھی دلاتا ہے. تو رسولوں کا اصل مقصد تو کیا تھا؟ کیا ہے کہ وہ لوگوں کو خوشخبریاں سنائیں جنت کی. دنیا کی تکالیف کو برداشت کر لو, تمہارے لیے خوشخبریاں ہیں. اور جو لوگ دنیا سب کچھ دنیا 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 بنا لے, سن لو یہ دنیا ختم ہونے والی ہے, ڈر جاؤ جہنم سے. رسولوں کا مقصد یہ تھا. لیکن کافر لوگ باطل کے سہارے جھگڑتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس حق کو لڑ کھڑا دیں, اکھاڑ دیں. انہوں نے میری آیات کو اور جس چیز سے ڈرایا جاتا ہے اس کو مذاق بنا ڈالا. یعنی مجھے اور آپ کو خوشخبریاں سنائی گئی تھی, ڈرایا گیا تھا, لیکن آج اللہ کیا کہتا ہے؟ لوگ اس باطل کو, دنیا کے باطل عقیدوں کو حق کے ساتھ ریجیکٹ کرتے ہیں. قرآن کو ریجیکٹ کرتے ہیں باطل کو لا کر. اور آج آپ دیکھیے ہر طرف قرآن کے اوپر جو انگلیاں اٹھ رہی ہے, اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم خود مسلمان کیا ہمارا ایمان اس قرآن پر مکمل نہیں ہے. آج ہم اس قرآن کو نہ پڑھنے والے بنے نہ سمجھنے والے بنے. اسی لیے باطل قوم بار بار حملہ کر رہی ہے اس قرآن پر, اللہ کی آیات پر بار بار حملہ کر رہی ہے. اور ہم اس قابل آج بالکل بھی نہیں ہے کہ اس باطل کو حق کے ساتھ مٹائے. ابھی جو کافروں کا شیوا ہی کیا ہے, ان کا مقصد ہی کیا ہے؟ اس حق کو باطل سے مٹا دینا. لیکن کبھی ایسا نہیں ہو سکتا, بلکہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ میری آیتوں کا مذاق بناتے ہیں. اور آج آپ دیکھ لیجئے حجاب کو مذاق نہیں بنا دیا گیا, نقاب پر پابندی لگا دی گئی اور ماسک کمپلسری کر دیا گیا. کیا یہ اللہ کی آیات سے مذاق نہیں ہے؟ غور کریں آپ. ہر جگہ پر قرآن کی کئی آیتوں پر مذاق اڑایا جاتا ہے اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ حفاظت کرے, ہمارے مسلمانوں کو سمجھ دے. ہمارے مسلمان خود اس پر مذاق اڑاتے ہیں. ارے اللہ کیا بول رہے, کیسا حجاب کرو بول رہے جی, خلیل بھائیوں سے بھی پردہ کرنا کی, یہ ایسا کیسا ہو سکتا جی؟ بہنوی سے بھی پردہ کرنا کی, جیجو سے بھی پردہ کرنا کی جی, یہ کیسا اسلام ہے جی؟ دیور سے بھی پردہ کرنا کی جی, یہ کیسا اسلام ہے جی؟ مذاق ہم خود بنا رہی ہے. قرآن کی آیت ہے, پردے کے بارے میں اللہ نے خاص طور پر آیت ہی نازل کر دی, لیکن مذاق بنانے والے ہم خود ہیں. اب کافر کو تو موقع ملے گا ہی, جب ہم خود اس پر عمل نہیں کریں گی تو کافر کو تو موقع زبردست ملے گا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ رسولوں کو بھیجتا ہے ڈرانے کے لیے, خوشخبریاں دینے کے لیے, لیکن یہ کافر کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے اس کلام کو, اس حق کو باطل کے ساتھ. آج آپ دیکھ لیجئے ٹی وی, جتنے ٹی وی اینکرز ہیں کیا کر رہے ہیں وہ, آپ دیکھیے کبھی نیوز چینلز میں دیکھیے آپ کیا کیا جا رہا. اسلام پر انگلیاں نہیں اٹھائی جا رہی. ہاں
اسلام دہشت گرد ہے, اسلام کافروں کو جہاں پاؤ قتل کر دو. صرف ایک آیت کو لے لیا ان لوگوں نے, سورہ توبہ کی, اس کے نہ بات کا کانٹیکس دیکھ رہے نہ پہلے کا کانٹیکس دیکھ رہے, مذاق بنا لیا جا رہا نا. آج اگر کوئی اسلام کے تعلق سے اگر کوئی کلو ملتا ہے تو آج پوری خاص طور پر ہماری انڈین گورنمنٹ اور انڈین گورنمنٹ میں ہمارے انڈین اینکرز, انڈین نیوز چینلز پہ سب سے زیادہ دھاوا کرتے, سب سے زیادہ حملہ بولتے. آج آپ دیکھ لیجیے کیا ہو رہا ہے سوشل میڈیا میں, کیا ہو رہا, کبھی دیکھو تو صحیح. ٹی وی سیریل اس دنیا کو ہٹا کے کبھی نیوز چینلوں پہ بھی آؤ, کس طریقے سے ٹرپل طلاق نہیں دیکھے ہم. اللہ واضح کر دیا طلاق کا کیا طریقہ ہے, اس کے باوجود بھی پھر اللہ کی آیت کا مذاق بنایا جا رہا ہے نا. کیوں؟ کیونکہ ہم کو خود کو اس کا صحیح بات کا علم نہیں ہے. اگر صحیح بات کا علم رکھتے, اگر ہماری خواتین اٹھ کر یہ بات کہتی کہ ہمارے ساتھ ہم کو جو طلاق کا طریقہ بتلا دیا گیا بس ہمارے لیے اب وہ ہے, تمہاری اب ہم کو ضرورت نہیں ہے, تو آپ مجھے بولو کیا یہ انڈین گورنمنٹ کی اتنی ضرورت تھی کہ یہ ایک لا بناتے؟ ہاں سمجھو, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر جمعہ کو کیوں کہہ رہا ہے سورہ کہف پڑھنے کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ ہم مذاق بنا رہے ہیں اللہ کی آیات کا, جب ہم بنائیں گے تو ان کو تو موقع ملے گا. تو لہٰذا اللہ کی آیت کا مذاق مت بنانا. دیکھ لو آپ وہ لوگ ایسے چیزوں سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور سننے والے کے اوپر ایسا جادو ہو رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث برابر صادر آ رہی ہے یہاں پر. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ لوگوں کی زبانوں میں, بعض لوگوں کی زبانوں میں اللہ ایسا جادو اللہ رکھتا ہے کہ سامنے سننے والے کے سامنے کے ایک دم اثر کرتا ہے. اور اللہ کے نبی نے پھر وہاں پر کیا کہا, یاد رکھنا دجال کی زبان میں بھی ایسا ہی جادو ہوگا, دجال کی زبان میں بھی ایسا ہی جادو ہوگا. اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے کی زبان میں بھی ایسا ہی اللہ جادو دیں گے. آج آپ دیکھ لیجئے, آج ہم نے اللہ کے کلام, اور یاد رکھنا یہ بھی بات حق ہے, اللہ کی کلام کو حق کے ساتھ بتانے والے کی زبان میں بھی اللہ ویسے ہی تاثیر دیتا ہے, اس سے زیادہ تاثیر دیتا ہے. اور جب ہم اللہ کے کلام کو پیش نہیں کرتے نا تو یہ باطل, یہ کافر جب اس کلام کو, اس حق کو باطل کے ساتھ جب ریجیکٹ کرتے ہیں نا تو ان کی بھی جب زبانوں میں تاثیر آتی ہے تو پھر حق کو قبول کرنے والے جو لوگ چاہتے تھے حق معلوم کریں, ایسے لوگوں کی وجہ سے حق سے دور ہو جاتے ہیں. اب یہاں پر میرے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. میں اور آپ اللہ کے کلام کو سیکھ کر اس پر عمل کر کے لوگوں کو, ان لوگوں کو بتانے والی بنے جو حق کے متلاشی ہے. کئی لوگ ہیں میری بہنوں جو چاہتے ہیں ان کو حق ملے, وہ ڈھونڈ رہے ہیں ان کو پیدا کرنے والا کون ہے, لیکن ان کو بتانے والا کوئی نہیں ہے. یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے. اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر ایسے یہ زہریلی اینکرز جتنے ہیں یہ لوگ کیا کریں گے, یہ جرنلسٹ جتنے ہیں یہ لوگ کیا کریں گے, یہ ان تک پہنچ جائیں گے. اور اگر ہم نہیں پہنچیں گے تو پھر اب ان کا جادو جب ان پر چلے گا تو پھر اب ان کو سمجھانا مشکل ہو جائے گا. تو یہاں پر بڑی ایک نقطے کی بات ہے جو مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے.